اس ایپیسوڈ میں اسکا اور شنایا دونوں بنی دلہنیں۔ بہت ہی ایکسائٹنگ ایپیسوڈ تھی اور مانے کہ سبسکرائب تو آج بنتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ شنایا اور اذلان کی ہو جائے گی اور اسکا اور عابد کی شادی نہیں ہو سکے گی، تو بالکل ویسا ہی ہوا اس ایپیسوڈ میں۔ بھابھی نے جو اسکا پہ الزام لگایا تھا کہ اسکا اور عابد ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو اسکا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بہت روتی دھوتی ہے، لیکن بھابھی جب اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیتی ہے تو سارا گھر لاجواب ہو جاتا ہے۔ اب سلطان تو جہاں جیسے تیار بیٹھا تھا کہ موقع ملے اور اسکا سے جان چھڑائے، وہ جھٹ سے عابد کی کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آ کے انگوٹھی پہنا جاؤ۔ اب اسی پر بس نہیں ہوتی، انگوٹھی پہنانے کے ساتھ فوراً ہی نکاح کی تاریخ رکھ دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کل ہی آ کے نکاح کر لو۔ اب یہ بھی بھلا کہیں ہوتا ہے؟ عابد اوچھی سی ایک شرٹ پہن کے اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ کے لیے چل پڑتا ہے اور اوٹ پٹانگ شاپنگ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اسکا کی ماں بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ اسکا کا رونا دھونا ری ری خوب جاری رہتا ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اب تو رشتہ طے ہو چکا ہے اور کل نکاح ہے۔ یہاں پر اب اسکا کو دلہن بنتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور اس کی ماں اس کو دیکھ کر روتی اور آہیں بھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن اسکا یہاں پر دعا کا ایک ایلیمنٹ جو شروع میں دکھایا گیا تھا کہ اسکا کو دعا پہ بہت یقین ہے، تو اسکا بیٹھ کر دعا مانگتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کی سن ہی لیں گے، کیونکہ ہم نے جو آپ کو بتایا تھا کہ اسکا کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ بھابھی اسکا کو لینے آتی ہے کہ چلو مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں، جہاں اسکا کہتی ہے کہ جب آپ کے دل پر چوٹ لگے گی تو اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسا درد ہوتا ہے۔ تو بھابھی کا دھیان فوراً اپنی بیٹی کی طرف جاتا ہے اور اسے بار بار یہ پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے جھوٹی قسم کھائی، میری بیٹی پہ کوئی وبال نہ آ جائے۔ یہاں پر دساس صاحبہ بھی ریڈ جوڑا پہن کر آ گئی ہیں اور کوئی باتیں نہیں بنا رہا، حالانکہ مہرو کو تو کل لوگوں نے بہت تنگ کیا۔ خیر اب نکاح کی باری آتی ہے تو یہاں پر مولوی صاحب نکاح پڑھانا شروع کرتے ہیں اور اسکا جو ہے وہ بول کے ہی نہیں دے رہی، دوسری طرف کیونکہ اذلان کی بھی شادی ہو رہی ہے تو اسکا کی شادی تو ہونی تھی اذلان سے، وہ یہاں کیسے ہاں کر دے، اور اتنے میں ایک چیخو پکار مچ جاتی ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ بھابھی کی بیٹی کو کچھ ہو گیا ہے اور شادی رک جائے گی اور بھابھی توبہ طائب ہو جائے گی۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں، دوسری طرف بھی شنایا اور اذلان کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی بھی حسل بسل میں ہوئی کیونکہ اذلان نے اسی دن شادی کرنی تھی جس دن اسکا کی شادی تھی، تو وہ شنایا کو پکڑتا ہے اور جا کے صفا گولڈ مال سے نکلی جیولری گولڈ پلیٹڈ خریدوا دیتا ہے۔ شنایا کی حالت ایسی ہے کہ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، وہ اسی بات پر خوش ہے کہ آج ہو یا کل ہو، صبح ہو یا شام کو ہو، بس اذلان سے شادی ہو جائے کسی بھی طریقے سے۔ تو اس کا بھی صرف شادی ہو جانا کافی نہیں ہوتا، شادی کو نبھانا بھی ایک آرٹ ہے، اور یہ ابھی آپ کو ایک دو دن میں ہی پتہ چل جائے گا۔ اسکا کو بھی تیار ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھیں اسکا اور شنایا دونوں، جہاں شنایا کو بھی تیار ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور گھر کی بھی ڈیکوریشن بہت اچھی ہے، یعنی کہ فیری ٹیل ویڈنگ ہو گئی کیونکہ پیسہ بہت کھلا تھا اور پانی کی طرح بہایا گیا، اور جہاں پر اسکا کو آتے ہوئے بھی دلہن بن کے بہت ہی خوبصورت ڈریس انہوں نے پہنا ہوا تھا دکھایا جاتا ہے۔ نکاح ہوتا ہے اور بہت ہی خوشی سے دونوں ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں۔ اب اصل کہانی تو اس کے بعد سٹارٹ ہوگی۔ ایپیسوڈ کے شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ دکھایا گیا کہ اذلان شنایا کو کہتا ہے کہ تم یہ کریئر چھوڑ دو، جہاں یہ جو بیڈ پر بیٹھ کے وہ سجائے دے رہی تھی تو یہ بہت آڈ لگا۔ ایسا سین شادی کے بعد تو ٹھیک ہے، شادی سے پہلے جتنی بھی فرینکنیس ہو، یہ بیڈ پہ بیٹھ کے چائے شائے پینے والے سین کم از کم ڈراموں میں مت دکھایا کریں۔ تو اسکا خیر سختی سے انکار کرتی ہے کہ میں اپنا پروفیشن چینج نہیں کروں گی۔ اذلان اس پہ کہتا ہے کہ ہسبینڈ کی خاطر تو بیویاں بہت کچھ کرتی ہیں، تو بیوی آپ کو بھی بعد میں پتہ چلے گا۔ اب اذلان کا ایروگنس ایک اور مقام پر بھی آفس میں دکھایا گیا ہے کہ آفس والے کہتے ہیں کہ نئی برانچ کھلنے پر کہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے آپ پر، تو اذلان کہتا ہے اللہ کی مہربانی، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میری اپنی محنت کو بھی اکنالج کر لیں، اور اپنے باپ کو فوراً سے کہتا ہے کہ اس بڈھے کو فارغ کریں، یعنی کہ انتہا درجے کا جو ہے وہ پراؤڈ شخص ہے، اور ہر وقت اس کے کان میں ایک ہیڈ فون لگا ہوتا ہے، کسی کی بات تو یہ سننے پر تیار نہیں، پلیز وہ ہیڈ فون ہی نکال دیں، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اذلان کسی کی بات نہیں سنتا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔